وهو الجباد الوعصي فترع جناس البدائع وأتقنا بحكمته صنائعه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجے محمد و آل محمد. سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان مولائے متقیان و عاشقان مولائے عارفان، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام. سورہ مبارکہ نحل کی مشہور و معروف آیت کو اس مجلس اعزا کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا. جیسے کہ گزشتہ سال میں نے جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے سبط اکبر حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی عبودیت اور بندگی پہ گفتگو کی تھی، اور کئی عرصے بعد یہ اتفاق ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر بات کروں. انشاءاللہ مناسبت کو بھی میں ملحوظ خاطر رکھوں گا، لیکن توسل جو میں نے بار بار کیا تو توسل میں یہ موضوع آیا ہے، وہ ہے عدل اور عدل امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اگر آپ اس موضوع کے سننے میں ذوق رکھتے ہیں تو درود بتائے گی کہ آپ کس طرح سے. ماشاءاللہ بڑے سامعین بھی سننے آ رہے ہیں. میری گزارش ہے جوانوں سے کہ وہ میمنہ اور میسرہ کو چھوڑ کے قلب مجلس میں اگر آ جائیں تو تھوڑا سا ماحول بن جائے گا. بزرگوں کی دعا چاہیے. جوان اٹھ کے تھوڑا قریب آ جائیں. میرے جوانوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کیونکہ پیچھے جگہ تمام ہو رہی ہے. اور قریب ہو جائیں. خدا سلامت رکھے، آباد رہو، شاد رہو. یا رسول اللہ سلامت رہو. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی حق ولی. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. یہ فعل مضارع ہے جو پریزنٹ اور فیوچر دونوں پہ دلالت کرتا ہے، جو حال اور استقبال دونوں کے لیے. دیکھیے 10-15 منٹ میرا ساتھ دیجیے گا. قریب کرنے کے لیے حدیث پڑھنے لگا ہوں. شیعہ سنی منابع حدیث میں جا کے دیکھ لیجیے گا. فکر و ساعت خیر من عبادت 60 سنہ. ایک لحظے کا فکر، تعمق، تعقل، تفکر، تدبر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور پچھلے سال میں نے ایک جملہ کہا تھا جو مجھے اب تک یاد ہے، اسے ذہنوں میں بٹھا لینا. اعمال کے انبار لگانے کا نام اسلام نہیں ہے. عمل پہ عمل پہ عمل کو انجام دینا، فزیکل ایکسرسائز کا نام اسلام نہیں ہے. میں خطیبانہ جملے یا فرط جذبات کی رو میں بیٹھ کر کوئی بات کرنے کا عادی نہیں. اب کوئی آپ کو آسانی سے جو ہے وہ بے وقوف نہیں بنا سکتا. سارا علم سمٹ کے جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا ہے ایک موبائل میں. ساری تاریخ، ساری احادیث، ساری روایتیں، سارا سلسلہ موجود ہے.
آپ یہیں سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج سارا علم، عوالم کا علم سمٹ کے جو ہے موبائل میں آ گیا، تو کسی مولوی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ 1400 سال پہلے علی نے کہا تھا وہ سارا علم اس بے کے نقطے میں ہے، اور میں وہ نقطہ ہوں۔ توجہ سامعین، جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے امیر المومنین کے فضائل کو ثابت کر رہی ہے، ذہن میں رکھیے گا اعمال کے انبار لگانے کا نام اسلام نہیں ہے، نیت کی پاکیزگی کا نام اسلام ہے۔ خدا کثرت کی بنیاد پہ نہیں دیتا، اخلاص اور نیت کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ توجہ سامعین محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ انما العبادت التفکر فی امر اللہ۔ نمازوں میں کثرت، روزے میں کثرت، یہ مفہوم عبادت نہیں ہے۔ مفہوم عبادت کیا ہے؟ انما العبادت التفکر فی امر اللہ، اللہ کے امر میں تفکر کرنا یہ عبادت ہے۔ جب اس کے امر میں لحظے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، امر میں تفکر، تو اولی الامر کی معرفت کے لیے تفکر کا مقام کیا ہو؟ توجہ سامعین محترم، انما العبادت والتفکر فی امر اللہ، اللہ کے امر میں تفکر عبادت ہے۔ قریب کرنے کے لیے آپ کو ایک لحظے کا فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ خدا یہ امر کرتا ہے اور کرتا رہے گا، یأمر بالعدل والاحسان، کہ اپنے معاملات زندگی میں عدل سے کام لو اور احسان سے کام لو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قرابت داروں سے حسن سلوک کرو۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْضِ، اور روکتا ہے کہ تم اپنے دامن عصمت کو بچاؤ، علی الاعلان، برائی سے، منکرات سے اور بغاوت سے۔ 3 چیزوں کے لیے ہی امر ہے اور 3 سے ہی نہیں ہے۔ تغلہ بھی 3 سے ہے۔ قرآن کی آیت پڑھو، کوئی قرآن میں اتفاق نہیں ہوتا، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، ہاں، اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ طبیعت انسانی میں انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ ایسے نا سامعین محترم؟ اچھا، اب ساتھ دیجیے گا، عدل ہے کیا؟ عدل کی ڈیفینیشن سے پہلے سرکار دو عالم نے جو احادیث بیان کی وہ پیش کرنے لگا ہوں۔ العدل جنت واقعہ و جنت باقیہ۔ جنہ، 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 ہاں، پیش لگے تو معنی کیا ہے؟ ڈھال، جنہ ڈھال کو کہتے ہیں۔ زبر لگے جنہ تو معنی کیا ہے؟ جنت۔ زیر لگے جنہ، معنی کیا ہے؟ جنات۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، اس سے پہلے خدا آپ کو لے جائے محضر امیر المومنین میں۔ جب آپ باب الساعہ سے انٹر ہوں گے والی نجف کی بارگاہ میں، تو یہ بالکل زری سے سامنے جو پہلا دروازہ ہے، یہاں شیشے سے جو ہے امام شافعی کے 4 الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ اذن دخول پڑھنے کے بعد زیارت نامہ شروع کرتے ہیں۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے۔ قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ وسیع و مصطفیٰ حقاً، مصطفیٰ کا وسیع برحق تھا۔ امام الانس والجنہ، یہ جنہ جنہ سمجھ میں آ گیا؟ اب العدل، رسول اللہ فرما رہے ہیں العدل جنت واقعہ، ایسی ڈھال ہے عدل جو ہر حادثے سے بچاتی ہے۔ وجنت باقیہ، اور باقی رہ جانے والی جنت ہے۔ اگر چاہتے ہو یہ دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے تو بہتر یہ ہے کہ انسان عدل کو اپنائے۔ بڑی جلدی سے میں مقدمہ قائم کرنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ العدل زینت الانسان، سرکار نے فرمایا انسان کی زینت عدل ہے۔ العدل زینت السلطان، حکمران عادل ہو، یہ اس کا بہترین، عدل اس کا بہترین زیور ہے۔ العدل فضیلت الایمان، مومن کے لیے باعث فضیلت ہے کہ وہ عادل ہو۔ قرآن مجید نے جو نبیوں کے بھیجنے کی غرض
اور کتابوں کے نازل ہونے کی غرض بیان کی، انزال کتب اور ارسال رسل دونوں کی جو غرض و غایت قرآن نے بیان کی وہ کیا ہے؟ قیام عدل۔ لقد ارسل رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن دلائل کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے کتابوں کے ساتھ میزان کو بھی بھیجا، کس لیے؟ کہ سوسائٹی میں عدل قائم ہو سکے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے فخر ہے ایسے دور میں کہ جب میں نے آنکھیں کھولی تو ایک عادل حکمران نو شیروان عادل کا دور تھا۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا، فخر کیا۔ وہ مومن نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن سرکار دو عالم اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے فخر و مباحات کرتے نظر آئے کہ مجھے فخر ہے کہ میں نے اس دور میں آنکھیں کھولی جو ایک عادل حکمران نو شیروان کا دور تھا۔ اسے اللہ کے رسول نے پھر کہا دوسرے مقام پر، اگر حکمران عادل ہو تو مرنے کے بعد اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا صبح قیامت تک، کجا کہ اس کا جسم جو ہے، ہڈیاں جو ہے وہ سیدھا ہو جائیں۔ اب دیکھیے گا آل زبیر، بنو امیہ، بنو عباس، جتنے بھی یہ دشمنان اہل بیت کی فہرست ہے، جا کے مطالعہ کر لیجئے گا۔ موسٹ انٹلیکچوئل، موسٹ ایجوکیٹڈ، ذہین و فتین مامون الرشید گزرا ہے تمام حکمرانوں میں۔ 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے نوشیروان کو، جب اس کے سامنے یہ دونوں روایتیں آئیں، رسول اللہ نے فرمایا عادل حکمران کا جسم جو ہے وہ مرنے کے بعد وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اور رسول اللہ نے کہا کہ میں نے نوشیروان عادل کے دور میں آنکھیں کھولی، مجھے فخر ہے۔ تو اس نے کہا 200 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس نے کہا کہ نبش قبر کرو، نوشیروان کی قبر کو کھودو، ہم جا کے معائنہ کریں گے۔ یہ اپنے وفد کے ساتھ 200 سے زیادہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہ جب آتا ہے دیکھتا ہے کیا ہوا، جب نبش قبر ہوا بالکل ایسے تھا جیسے نوشیروان کو ابھی دفن کیا ہو۔ ہے توجہ سامعین محترم، جیسے نوشیروان کو ابھی دفن کیا ہو۔ اس نے کہا رسول صادق کے قول کی تصدیق ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے وزیر نے پوری طرح سے معائنہ کیا جسم کا کہ کوئی حصہ گل تو نہیں گیا، وہ سیدھا تو نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد کیا دیکھا، اس کے دائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس میں 3 پتھر تھے، تینوں پتھروں پہ ایک ایک قول لکھا ہوا تھا۔ پہلے پتھر پہ جو قول تھا وہ کیا تھا؟ مومن اور منافق کے ساتھ رہنا سیکھو۔ مومن اور منافق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو۔ ہے توجہ، پہلا بنیادی اصول زندگی گزارنے کا۔ اور دوسری تحریر کیا تھی جو پتھر پہ نقش تھی، وہ یہ تھی اعلیٰ اہداف کو پانے کے لیے، اعلیٰ اہداف کو پانے کے لیے مشورہ کرو۔ تیسرے پتھر پہ جو لکھا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ بہترین زندگی گزارنے کے لیے قناعت کو اپنا زیور بنا لو۔ 3 چیزیں مامون کا وزیر کہتا ہے اتنے بڑے اصول ٹنوں مٹی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، یہ آپ کے صدر دروازے پہ ہونے چاہیے تھے۔ پوری دنیا سیکھتی، زندگی گزارتی، یہ گولڈن ورڈز ہیں، یہ سنہری حروف سے لکھا جاتا۔ اس نے انگوٹھی اتارنا چاہی کہ میں صدر دروازے پہ لگاؤں گا کہ یہ اینٹیک ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جیسے اس نے یہ کہا، مامون رشید کہتا ہے کہ جب اس زمین نے اس جسم کی بے حرمتی نہیں کی، میں اور تو کون ہوتے ہیں لوگ؟ ہے توجہ سامعین محترم، رسول اللہ نے فرمایا العدل اساس بہ قوام العالم۔ اس دنیا کی جو خشت اول ہے، یہ کائنات اگر کسی بیس پر، کسی بنیاد پر، کسی اساس پر قائم ہے تو اس مضبوط اساس کا نام عدل ہے۔ اب ساتھ دیجیے گا سامعین محترم، عدل ہے کیا؟ وضع الشیء بموضع، بس 5 منٹ کی اور زحمت، پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں تاریخ کی طرف۔ وضع الشیء بموضعہ، چیزوں کو ان کے مقام پہ رکھنا، یہ عدل ہے۔ یہ اس امامے کا مقام کیا ہے؟ سر، کل میں یہاں اس کو 10 میٹر کے امامے کو لپیٹ کے آپ کے سامنے آ جاؤں، آپ سارے
کیا احترام کریں گے؟ احترام نہیں کریں گے، آپ مجھ سے کہیں گے بھائی یہ آپ نے کیا کیا قبلہ، ہاں آپ اعتراض کریں گے میرے اوپر، ہاں یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں کہوں گا پیسے میرے، امامہ میرا، ملکیت میری، آپ کو اعتراض کیا؟ آپ کہیں کہ قبلہ اعتراض تو کوئی نہیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ ہیں پیش امام عادل، آپ امامے کے حق میں ظلم کر رہے ہیں، جو اس کا مقام ہے اسے آپ نے وہاں پر نہیں رکھا، اس کا مقام سر تھا۔ دیکھیے عدل اور انصاف میں فرق ہے۔ میں ابھی آیا اقبال ٹاؤن سے، مثال کے طور پر میں سیر ہو کر غذا تناول کر کے یہاں پر آیا، ایسا ہے، اچھا میرے ساتھ فضل عباس تھا، اس کو میں نہیں کھلا سکا جیسے مولوی کرتے ہیں، فضل عباس یہاں بھوکا اور میں سیر۔ انصاف کا تقاضا کیا، عدل کا تقاضا کیا؟ دو روٹیاں آئیں، انصاف کا تقاضا یہ نصف، ایک اس کو دے دو ایک مجھے دے دو، لیکن عدل کا تقاضا کیا ہے؟ دو کی دو روٹیاں یہ کھائے گا۔ علامہ اظہر حسن زیدی مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، شرط انصاف نہیں عدل ہے۔ شرط انصاف ہوتی تو اگر ایک بیوی بیمار ہوئی، جو دوائی ایک کو پلائی باقی تینوں کو پلانی پڑتی، ایک مہکے چلی گئی باقی تینوں کو بھیج دینا پڑتا، ایک مر گئی باقی تینوں کا گلا گھونٹ دینا پڑتا۔ انہوں نے کہا اس لیے شرط جو ہے وہ انصاف نہیں ہے، کیا ہے؟ توجہ، عدل ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اسے دو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آخری ڈیفینیشن کر کے سمجھا رہا ہوں، آپ سے بہتر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آپ نے یہاں کا لوکل ٹرانسپورٹ کا نظام تو دیکھا ہوگا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹکٹ تو ہوتی ہے لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ اب بتا رہا ہوں عدل کیا ہے، احسان کیا ہے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں نے 30 نمبر سیٹ خریدی، جا کے اپنی بس میں بیٹھ گیا، اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا، اس کے بعد ساری سیٹ جو ہیں وہ فل ہو گئیں۔ اس کے بعد یہاں کے کیولری کے یا اس مقام کے کسی کی جگہ کے یہاں کے کوئی بزرگ میرے بانی یا کوئی عالم دین انٹر ہوئے، سن رسیدہ تھے، 70 سے زیادہ ان کی عمر تھی، ان کے ہاتھ میں ٹکٹ تو تھی، سیٹ نہیں تھی۔ میں نے کہا آئیے آپ میری سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کیجئے، ہاں ہے توجہ۔ ان کے حق کے لیے اپنے حق سے دستبرداری، یہ ہے احسان۔ اگر خدا عدل کے ساتھ احسان کی شرط نہ رکھتا، اگر عدل کے ساتھ احسان کی شرط نہ رکھتا تو کیا ہوتا؟ امیر امیر سے امیر تر ہوتے جاتے، یہ مظلوم طبقہ کہاں جاتا، یہ معذور طبقہ کہاں جاتا، یہ افراد، یہ لوگ جو کما نہیں سکتے، کسب معاش نہیں کر سکتے، یہ کہاں جاتے؟ کبھی عدل قائم ہو ہی نہیں سکتا معاشرے میں اگر احسان ساتھ نہ ہو۔ کسی کے حق کے لیے حق سے دستبرداری، یہ ہے احسان۔ کسی نے سلطنت سخن کے بے تاج بادشاہ امیر المومنین سے پوچھا، یا علی بتائیے ایہما افضل، درود بھیجے سرکار کی بارگاہ میں۔ کسی نے سرکار سے پوچھا ایہما افضل، دونوں میں افضل کیا ہے، عدل یا سخاوت؟ توجہ، عدل افضل ہے یا احسان؟ ایہما افضل۔ سرکار نے کہا جب بات آئے گی معاشرے کی، سوسائٹی کی، تو عدل افضل ہے۔ علی جیسے حاکم کے لیے بھی 3 دینار، کمبر جیسے غلام کے لیے بھی 3 دینار۔ اور جب بات آئے گی انفرادیت کی، انڈیویجولی، کیا ہوگا؟ پھر احسان افضل، جتنا چاہے رائے خدا میں دے دو۔ اب ذرا غور کیجیے گا، حدیث پڑھ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا العدل ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ یا 60 سنہ۔ ایک مومنٹ کے لیے جس نے عدل کیا نا، عدل کیا، وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جب ایک لحظے کا عدل 70 یا 60 سال کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے تو وہ ہستی جس کی ساری زندگی قیام عدل میں گزر گئی، اس ہستی کا مقام کیا ہوگا؟ اب 5 منٹ میں جتنی بھی روایتیں پڑھ رہا ہوں، برادران اہل سنت کی تاریخ جا کے مطالعہ کر لیجیے گا، سرچ کر لیجیے گا۔ خدا حکم دے رہا ہے کہ عدل سے کام لو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ حکم دے خود عادل نہ ہو، لیکن اس کے عدل کو سمجھنے کے لیے مخلوق کا عدل سمجھنا پڑے گا۔
250 سالہ ائمہ معصومین کی تاریخ میں فقط علی ابن ابی طالب ہیں جو مبسوط الید ہیں، ورنہ سارے مقبوض الید تھے۔ ظاہراً خلافت جنہیں ملی جو عدل کو قائم کر کے ایک اسٹیٹ، پرامن اسٹیٹ دکھا سکتے تھے کہ کیسی ہوتی ہے عادلانہ نظام، اور فقط امیر المومنین کو 4 سال سے زائد تھوڑا سے چند دنوں کا عرصہ ملا سرکار کو۔ اب ذرا غور کیجیے گا، تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جو پہلی 2 حکومتیں انہوں نے 13 سال گزارے، تیسری حکومت نے 12 سال، رسول اللہ کے بعد 25 سال کے بعد 36 ہجری میں امیر المومنین کو ظاہراً خلافت ملی۔ اب ایک ریاست اور سلطنت اور حکومت کی مضبوطی کے لیے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلا فائنانس کے لیے بھی جن کا تعلق کاروبار سے یا دکان وغیرہ چلاتے پرچون وغیرہ، وہ میرا ساتھ دیں گے، ڈیلی بیسس جو ہے آڈٹ ہونا چاہیے، کتنا آیا، کتنا کمایا، کتنی خرچ ہے، کتنی آمدن ہے، ایسا ہی ہے نا؟ 7 سال نیل کرتے رہیں، یا ویکلی بیسس، ہفتہ وار، یا حد ہے منتھلی بیسس۔ اس سے زیادہ اسلام قائل نہیں ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا۔ ہاں، یہ آڈٹ کرتے تھے سال کے بعد اسلام نے کیوں ممانعت کی؟ اس لیے کہ کچھ بھی گھپلا ہو سکتا ہے، بڑا مشکل ہے پکڑنا۔ ہاں، وہ اگلا سال گزر جائے گا، پھر اس سے اگلا سال گزر جائے گا۔ یہ آڈٹ کرتے تھے سال کے بعد، اور کیسی غیر عادلانہ تقسیم تھی۔ سالانہ آڈٹ کے نتیجے میں بدر والے مسلمانوں کے لیے 5000 درہم سالانہ، احد والوں کے لیے 4000 درہم، خندق والوں کے لیے 3000 درہم، عام مسلمان کے لیے 200 درہم، امہات المومنین کے لیے 10,000 درہم، اور ام المومنین کے لیے 12,000 درہم۔ یہ تقسیم تھی، جا کے ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے، تلاش کیجیے گا۔ یہ تھی غیر، میں تو نیوٹرل انالیسس کر رہا ہوں، جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اس طرح سے سالانہ آڈٹ کرنے کے بعد یہ غیر عادلانہ تقسیم تھی۔ پہلا معاملہ یہ۔ دوسرا، رسول اللہ نے کیا کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی معیار فضیلت کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار فضیلت تقوی ہے، جو جتنا متقی وہ صاحب کرامت۔ ایسا ہے نا؟ یہ اسلام آیا تھا پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ جو بنیاد رکھی، خدا آج بھی آپ کو لے جائے حج بیت اللہ کے لیے یا عمرہ مفردہ کے لیے، آپ جا کے دیکھیں گے کہ یہ اسلام اس کیفیت میں تھا کہ عربیوں کو اجمیوں پہ فضیلت، اور پھر عربیوں میں سے قریش مکہ یا مدینہ والے عربیوں کو دوسرے عربیوں پہ فضیلت، اور اس میں خاص ٹولے کو فضیلت، اور اس اسلام فقط اس ٹولے کا ہو کے رہ گیا تھا۔ اور یہ رنگ النسل کی تفریق ایسی ہے کہ آج بھی آپ کو یہ مکہ میں یہ منظر دیکھنے کو ملے گا، پہلی صف میں کوئی غیر عربی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ تفریق ایسی تھی۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ کیا؟ دین نام ہے تابع داری کا، نہ کہ رشتہ داری کا۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکے گا، محسوس کیجئے گا، بڑی جلدی سے آگے بڑھنا ہے میں نے۔ ہاں، دین نام ہے تابع داری کا، سر تسلیم خم کرنے کا، سرنڈر کرنے کا نام کیا ہے؟ دین۔ یہاں سارے عہدے دیے جا رہے تھے رشتہ داری کی بنیاد، اہلیت ہے نہیں ہے، بھائی کو دے دو، بھانجے کو دے دو، داماد کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں اس بات کو۔ عہدے ملتے تھے رشتے داری کی بنیاد پر، نہ کہ کریڈیبلٹی کی بنیاد پر، قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پہ عہدے نہیں دیے گئے۔ یہ 3 کام بڑے اہم تھے، جس کی وجہ سے آج بھی وہ بنیاد ملوکیت پر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ہی امیر المومنین کو 25 سال کے بعد ظاہراً خلافت ملی، پہلا کام کیا کیا؟ غیر عادلانہ تقسیم کو عادلانہ بنایا۔ دارالخلافہ مدینہ میں کیونکہ مراعاتی طبقہ زیادہ تھا، وہاں سے منتقل کر کے کہاں لے کر آئے؟ یہ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت
کریم کربلا کی شہادت، یہ ساری لڑیوں کو تلاش کرنا جو بات کر رہا ہوں میں، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ یہ دور بڑا اہم ہے، میرا ساتھ دیجیے گا خدا کے لیے، ہاں بڑا اہم کنیکشن ہے۔ جیسے ہی امیر المومنین نے دارالخلافہ کوفہ میں کیوں منتقل کیا؟ غربت زیادہ تھی، مدینہ میں مراعاتی طبقہ زیادہ تھا۔ منتقل کرنے کے بعد کرسی صدارت پہ آ کے امیر المومنین نے پہلا خطبہ دیا، اس خطبے کے جملے ہیں، سنیے گا وہ جملہ کیا ہے۔ اقنع نفسی ان یقال لی امیر المومنین ولا اشارک فی مکارہ الدہر۔ اقنع انٹروگیٹو سنٹنس ہے، استفہامی انداز، کہ علی اس بات پہ قناعت کر لے، اکتفا کر لے، کہ ایسی بات پہ ہی فقط اکتفا کر لے کہ لوگ علی کو کہیں امیر المومنین، اور علی یتیم غریب بیواؤں کے دکھ درد میں شریک نہ ہو۔ سنیے گا وہ کرسی صدارت پہ آ کے پہلا خطبہ علی نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے گا جملہ۔ امام غزالی نے لکھا، اپنے طرف سے بیان نہیں کر رہا، امام غزالی نے لکھا اپنی کتاب میں، اور بے پناہ جگہ جہاں سیرت امیر المومنین پر انہوں نے قلم چلایا۔ سن لیجیے گا یہ جملہ خطبہ صدارت کے دوران کا، سنو اے کوفے والوں، میں مدینہ سے اس کیفیت میں آ رہا ہوں کہ میرے پاس 4 چیزیں ہیں، ایک یہ ذوالفقار، دوسری عبا، تیسری زرہ، چوتھی سواری یہ گھوڑا۔ اگر تم یہ دیکھو علی کو کسی سازش کے تحت کرسی خلافت سے دور کر دیا گیا یا قتل کر دیا گیا، اگر تم یہ دیکھو علی کے پاس ان 4 چیزوں سے کوئی ایک چیز زائد نظر آئی تو سمجھنا علی نے تمہارے حق میں ظلم کیا۔ یا علی حق، یا علی حق مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی سلامت رہیے میرے بھائی۔ ایسے موضوعات پہ بھی جہاں ذہن پہ زور دینا پڑے، ہاں جوانوں میرا ساتھ دو خدا کے لیے۔ دیکھو بیٹھا ہوں آپ کی مرضی سے، اتروں گا اپنی مرضی سے، جہاں میں نے چہرے دیکھ لیے کہ مجھے سمجھ رہے ہیں میری بات پہنچ گئی، انشاءاللہ ممبر چھوڑ دوں گا، زیادہ مزاحم نہیں ہوں گا میں، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر دیکھو کوئی 5ویں چیز علی کے پاس زائد نظر آ جائے، سمجھنا علی نے تمہارے حق میں ظلم کیا۔ اچھا، امیر المومنین نے رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں، اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پہ عہدے دینا شروع کیے۔ اب سب نے لکھا عہدے علی بانٹ رہے تھے، اتنے میں 2 بھائی، ان 2 بھائی کو سمجھ میں آئے گی، پھر جنگ جمل سمجھ میں آئے گی، پھر امام حسن مصطفیٰ کا جنازے کا واپس آنا سمجھ میں آئے گا۔ اساس کو سمجھو نا خدا کے لیے۔ وہ 2 بھائی ہمارے یاسر کے پاس آئے، کسی طرح سے علی کی خدمت میں لے جاؤ، دسترخوان تک پہنچا دو۔ کہاں؟ فلاں وقت پہ آ جانا، امیر المومنین تشریف فرمائے، اور دسترخوان لگ چکا، لیکن ابھی اس پر دسترخوان بچ چکا ہے، لیکن اس پر جو ہے انواع اقسام کے کھانے جو بھی ہوتے تھے دستور کے مطابق وہ وہاں پہ آ رہے تھے۔ یہ دونوں آئے، امیر المومنین بیت المال کا کچھ حساب کتاب کر رہے تھے، اور جس روشنی میں کر رہے تھے وہ بیت المال کے خرچے سے جو تیل آتا تھا اس سے چراغ روشن تھا، اس کی روشنی میں حساب کر رہے تھے۔ یہ دونوں آئے، سلام کیا، علی نے جواب دیا، ہاں بھائی کسی ذاتی کام سے آئے ہو یا کوئی سرکاری کام ہے؟ اس حکومت سے متعلق کوئی کام ہے، کوئی بیت المال سے متعلق ہے، یا تمہارا کوئی پرسنل کام ہے؟ بتاؤ۔ قیاری نہیں، کوئی سرکاری کام نہیں، پرسنلی ہم نے آپ سے بات، ذاتی کام ہے ہمارا۔ امیر المومنین نے فوراً اس چراغ کو گل کر دیا جو بیت المال کے خرچے سے چلتا تھا۔ جو اپنی پاکٹ منی سے امیر المومنین نے تیل خریدا ہوا تھا، اس تیل سے چراغ روشن کیا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک نے دوسرے کو آنکھ ماری، آنکھوں میں بہت کچھ کہہ دیا۔
کہا جس علی کا عدل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک لحظے کے لیے وہ ہمارا ذاتی کام بیت المال کے خرچے سے منگائے ہوئے تیل سے جلنے والے چراغ کی روشنی میں کرے، وہ علی تجھ اور مجھ جیسے نااہل کو اتنی بڑی گورنری کیسے دے دے گا؟ صلی علی محمد محمد وعجل ہے توجہ سامعین محترم، ایک نے دوسرے کو آنکھ ماری، ہاں آنکھ مارتے ہوئے سب کچھ کہہ دیا۔ سلامت رہو، جوانوں میرا ساتھ دینا، بزرگوں کی دعا چاہیے۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، امیر المومنین نے عہدے تقسیم کیے اہلیت کی بنیاد پر، نہ کہ رشتہ داری کی بنیاد پر۔ اور حکومتیں ہوں گی جو بیت المال کے غیر عادلانہ تقسیم سے اپنے ناجائز طرفدار پیدا کرتے تھے۔ یہ علی ہے۔ آپ حیران ہوں گے مدینے کا گورنر کسے بنایا؟ بولیے، سہل بن حنیف انصاری گورنر، بصرے کا عثمان بن حنیف انصاری گورنر۔ اور جب گورنری کا پروندہ دیا نا امیر المومنین نے پہنچایا، اس وقت پورا جسم جو ہے وہ گارے میں لت پت تھا، مزدور تھا، کیسان تھا، سب کچھ تھا، ہاں چور نہیں تھا، کرپٹ نہیں تھا۔ یا علی حق ولی، کرپٹ نہیں تھا، بے ایمان نہیں تھا، ڈوج نہیں، دھوکہ نہیں دیتا تھا، سچا تھا نا۔ ہاں تو دیانت کی اور ایمانداری کی بنیاد پہ امیر المومنین عہدے دے رہے ہیں، نہ کہ رشتہ داری کی بنیاد پر۔ عبید اللہ ابن عباس کو یمن کا گورنر بنا دیا، محمد بن ابی بکر، ابو بکر کی صلب سے علی کا بیٹا۔ تاریخ پڑھو، اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا میں، ہے توجہ۔ کرسی قضاوت پر کسے بٹھایا؟ ابو الاسود دوئلی کو۔ آ جاؤ، 2 دن قضاوت کی، تیسرے دن معزول نامہ آ گیا، معزول کر دیا ابو الاسود دوئلی، چیف جسٹس آف علی ابن ابی طالب، 2 دن بعد معزول۔ یا علی، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر دیا، قانون الہی کو پامال کر دیا، کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی، کل تم نے کچھ نہیں کیا، اب رسول تم نے ایسا کچھ، پھر مجھے معزول کیوں کیا؟ کہ یا علی، مخبروں نے خبر کی ہے تمہارے پاس ایک فیصلہ آیا تھا، فریقین فیصلہ لے کر آئے، فیصلہ کرتے ہوئے تم نے اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند کر دیا۔ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے آواز کو بلند کرو؟ اب جملہ کہہ دوں اپنی زبان میں، جو ہماری زبان، کل میں ناس علی قدر اقول ہے، علی کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہم نے تمہیں خدمت گزار بنا کے بھیجا، چودھری بنا کے نہیں بھیجا۔ ہاں وہ دنیا کے وزیر و مشیر ہوں گے جو چودھری ہوں گے، یہ علی کا نظام عادل ہے۔ ہاں تم اونچی آواز میں بات کرو گے، ہو سکتا ہے مظلوم سہم جائے، ڈر جائے، اپنا مدعا بیان نہ کرے۔ تمہیں کس نے اختیار دیا اپنی آواز کو بلند کرو؟ یہ ہے علی ابن ابی طالب، کرسی خلافت پر، عید قریب ہے۔ ہاں دیکھیے، امیر المومنین کا جو آڈٹ تھا وہ ہوتا تھا ویکلی بیسس، اور ویکلی بیسس آڈٹ کے بعد علی جیسے حاکم کے حصے میں بھی 3 دینار آتا تھا، کمبر جیسے غلام کے حصے میں بھی 3 دینار۔ عید قریب ہے، 2 سوٹ خریدنے ہیں، ایک کمبر کے لیے، ایک اپنے لیے۔ مجھ جیسا مولوی ہوتا مفتہ تلاش کرتا، فلاں بانی کے پاس جاؤں گا، یہ دعوت سالانہ ہے، ان کا کپڑے کا کاروبار ہے، مفت نہ بھی دیں گے تو کم سے کم کنسیشن، نو پروفٹ پہ تو بات ہوگی نا، اپنا بھی لے لوں گا، ڈرائیور کا بھی لے لوں گا، اس بچے کا بھی لے لوں گا۔ مولوی مفتہ تلاش کرتے ہیں،
میں ملا کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا، اور اپنے تزکیے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں سچی بات کر رہا ہوں نا۔ کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی کنسیشن مل جائے۔ یہ مولویوں کا طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ نہیں ہے، آل محمد کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ چلے سوٹ خریدنا تھا، ہاں کمبر، یہ دکاندار آپ کو جانتا ہے، ہم یہاں سے نہیں خریدیں گے، ہم یہاں سے نہیں خریدیں گے۔ دوسری دکان پہ گئے، ہم یہاں سے بھی نہیں خریدیں گے، یہ بھی ہمیں جانتا ہے۔ کمبر تیسرا، چوتھا، سارے جانتے تھے۔ اچھا علی نے کیوں نہیں خریدا؟ آج اگر کنسیشن لے لی، کل کچھ ناجائز کرنا پڑے گا۔ جب 5ویں دکان پہ کمبر نے کہہ دیا یہ اجنبی ہے، بالکل اسٹرینجر ہے، ہاں یہ آپ کو نہیں جانتا، کہا ہم یہاں سے خریدیں گے۔ امیر المومنین نے میرا ساتھ دیجیے گا، 2 سوٹ خریدے، ایک بڑا عمدہ تھا، بڑا اچھا تھا، اعلیٰ کوالٹی کا تھا، وہ 5 دینار کا، 1 دینار کا 10 درہم ہوتا تھا، یعنی 5 دینار کے 50 درہم۔ ایک 50 درہم کا لیا، دوسرا 3 دینار کا لیا، وہ ذرا سادہ تھا۔ اب کمبر کے ذہن میں نوکر ہوں، غلام ہوں، 3 دینار والا میرے لیے ہوگا۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، درود بھیجے محمد وآل محمد۔ ہم کتنے بجے بیٹھے تھے؟ ہم تو وہی بھول گئے۔ ہم بیٹھے کتنے بجے تھے؟ 10-20 پہ۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ مزید سننا چاہتے ہیں نا تھوڑا سا؟ درود بھیجے محمد وآل محمد کی بات۔ ہمیں پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، ذرا پیچھے والے بھی درود بھیجے محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی مدد حق ہے در۔ نعرہ تکبیر! اللہ خالق کا نام بلند ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے پوری طاقت کے ساتھ جواب دے۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر، نعرہ رسالت! یا رسول اللہ، نعرہ حیدری! یا علی حیدری! یا علی، عزت کے دشمنوں پر لعنت! بے شمار لعنت، مولا حسن مجتبیٰ کے قاتلوں پر بے شمار لعنت۔ خوشنو دیا محمد و آل محمد بلند تر صلوات! اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہاں 2 سوٹ خریدنے تھے۔ اب کمبر کے ذہن میں کیا ہے کہ میں نوکر ہوں، خدمت گزار ہوں، میں محکوم والی حاکم ہے، 3 دینار والا میرے لیے لیا ہوگا، 5 دینار والا اپنے لیے لیا ہوگا۔ ہاں اس دنیا کے وزیر و مشیر جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں نا، ان کا چپڑاسی بھی اپنے آپ کو ایم پی اے سمجھتا ہے۔ دنیا کے ایم پی ایم میں نے ان کے منشی، چپڑاسیوں کے چپڑاسی۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جی فلاں ایم پی اے کا یہ نوکر 4 کروڑ کی گاڑی سے اترتا ہے، 1.5 لاکھ کا سوٹ پہنتا ہے۔ کیوں؟ معاشرے میں جائے گا، سوسائٹی میں جائے گا، لوگ دیکھ کے کہیں گے ہاں بھائی جس کا نوکر ایسا۔ اب جملہ کہہ دوں، میرا ساتھ دو گے خدا کے لیے نا؟ وہ دنیا کے حکمران ہیں جو اپنے نوکروں کو نواز کر احساس غلامی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ کائنات کا امیر ہے، خلاف توقع 5 دینار والا عمدہ لباس کمبر کے حوالے کیا، 3 دینار والا اپنے لیے پسند کیا۔ خلاف توقع جیسے یہ عمل انجام دیا، کمبر نے فوراً سوال کیا، یا علی آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اچھا عمدہ لباس آپ کو زیب دیتا تھا، یہ 5 دینار والا خود رکھا ہوتا، 3 دینار والا مجھے دیا ہوتا، کیسے احساس غلامی کو علی نے مٹایا؟ کہا کمبر تو جوان ہے، جوانوں کو عمدہ۔ اے کمبر تو جوان ہے، جوانوں کو عمدہ لباس اچھے لگتے ہیں، علی بوڑھا ہے، علی کو نہیں لا سکتی دنیا علی جیسا عادل امام۔ اب بہت جلدی سے گزر گیا، 2-3 باتیں کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہاسٹن میں ایک بہت بڑا محقق، اس نے 200 سے زیادہ ادیان کا مطالعہ کیا اور پھر اس نے دین اسلام کو قبول کیا، اور دین اسلام کے جتنے بھی مکاتب اور فرقے ہیں اس میں سے مکتب حسین کو سلیکٹ کیا۔
یہ ہم ہے نا، ہم کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ کیونکہ ہمارے بابا نے یہ کیا، جی ان کے بابا نے یہ کیا، جی ان کے بابا نے یہ کیا. ہم تعمق، تفکر، تدبر اس کی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، ہاں ہم سے اسکول کی کتابیں نہیں پڑھی جا رہی، خدا قرآن و حدیث پڑھیں گے. ہاں کسی طرح سے کوئی کنسیشن مل جائے ہم پاس ہو جائیں، 32 سے 33% میں داخل ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں؟ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. میرا ساتھ دیجیے گا جو بات کر رہا ہوں. لیکن یہ قوم کیوں کامیاب ہے کہ یہ تحقیق کرتی ہے. ہاں تحقیق، اور تحقیق یہ نہیں ہوتی نتیجہ پہلے رزلٹ ذہن میں رکھ لو پھر تحقیق کرو. نیوٹرل انالیسس کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ذہن میں نہیں ہوتا پھر تحقیق کرو. اس نے مکتب اہل بیت کو قبول کیا. آغا تہرانی کا وفد جب امریکہ وہاں پہنچا حسن، انہیں کسی نے بتایا کہ فلاں اتنا بڑا ریسرچر وہ شیعہ ہو گیا. آغا تہرانی نے اپنا وفد لیا، اب جا کے اس سے وہیں پر پوچھیں گے تو شیعہ کیوں ہوا. اس انگریز سے سوال کیا، بتا تو نے تمام ادیان میں سے اسلام کو قبول کیوں کیا، اور تمام مکاتب میں سے مکتب حسین، مکتب اہل بیت کو قبول کیوں کیا. کہا 2 منٹ کے لیے بیٹھیے. وہ اٹھا، اپنی لائبریری میں گیا، وہاں سے انگلش میں نہج البلاغہ انگلش میں نہج البلاغہ رکھی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے لایا. ہاں اسے کھول کے دکھاتا ہے، آغا تہرانی مجھے امیر المومنین. اب نہج البلاغہ ہے کیا؟ کہہ دوں جملہ؟ ظرف علی کا نام نہیں ہے نہج البلاغہ، کشکول رضی کا نام ہے. یہ علی کا ظرف نہیں ہے، توجہ کیجیے گا. لا کے نہج البلاغہ کھولی، کہا آغا تہرانی مجھے علی کے اس جملے نے شیعہ کیا. وہ جملہ کیا ہے؟ لقد اوتیت اقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان اسی اللہ نملتا جلبا شعیرت ما فعلتہ. اگر 7 آسمانوں جتنی حکومت، سلطنت، ریاست، 7 اقلیم جتنا اقتدار و اختیار و حکومت علی کو دی جائے، شرط یہ لگائی جائے کہ اس چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لے، خدا کی قسم علی 7 آسمانوں جتنی ریاست کو ٹھوکر مار دے گا. ایک چونٹی کے حق میں اتنا سا ظلم، جو کا دانا نہیں، چھلکا، دانا نہیں چھلکا. آپ حیران ہوں گے. وہ کہتا آغا جس علی کا عدل چونٹی کے حق میں اتنا سا ظلم برداشت نہیں کر رہا، وہ علی حقوق بشری کو کیسے پامال کر دیتا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، چند جوانوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں میں. جوانوں ایک نتیجہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، پھر ذکر مصیبت میں داخل. کبھی خدا سے عدل نہ مانگنا، فضل مانگنا. جب علی کا عدل ایسا ہے، جو 1 سا گندم اپنے بڑے بھائی عقیل کے لیے نہیں بڑھا رہا، تو خدا کا عدل کیسا ہوگا. عدل اور فضل میں فرق کیا؟ ایک دعا یاد کر لو، ربنا عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. پروردگار میرے ہر معاملات زندگی میں فضل سے کام لیو، عدل سے کام نہ لینا. عدل سے کام لے لیا تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا. عدل اور فضل میں فرق کیا ہے؟ امیر المومنین کرسی خلافت پر ظاہراً چاہنے والے نے چوری کر لی، چوری کی، لایا گیا. سرکار نے پوچھا تو نے چوری کی ہے؟ کہا جی. پہلی مرتبہ کی ہے؟ کہا ہاں. امیر المومنین نے کہا پہلی مرتبہ نہیں کی تو نے، کم سے کم 10 مرتبہ کی ہے. توجہ؟ کیوں؟ کہ خدا ستار العیوب ہے، کبھی لوگوں کے سامنے کسی مجرم کو ذلیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس گناہ کو 10 مرتبہ چھپ کے نہ کرے. البتہ میں وہ 10 مرتبہ کم سے کم انجام نہ دے، کم سے کم 10 مرتبہ. سرکار نے پوچھا تو وہ مان گیا. اس نے کہا 10 سے زیادہ مرتبہ میں نے اس قبیح عمل کو انجام دیا. سرکار نے حد جاری کی اور یہ 5 انگلیاں کاٹ دی. کاٹنے کے بعد علی کا چاہنے والا تھا، باہر نکلا، ابن قوا مل گیا، بنو امیہ کا.
ہاں چاہنے والا تھا، ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا تھا. اس نے کہا موقع اچھا ہے، ابھی علی کے دور حکومت میں یہ فیصلہ ہوا ہے، ہاں ابھی توڑ دوں گا اس کو یہاں سے، اور معاویہ بن ابو سفیان کا حامی بنا دوں گا. کہا میں کہوں گا دیکھو، جیسے ہی یہ باہر نکلا اور یہ جو خبر ہے یہ جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ علی نے اپنے چاہنے والے محب کے ساتھ یہ کیا. وہ دنیا کے حکمران ہوں گے جو اپنے طرفدار پیدا کرتے ہیں. یہ امام عادل علی ابن ابی طالب ہے. انگلیاں کاٹ دی، کاٹنے کے بعد یہ باہر نکلا. اس نے کہا دیکھو یہ بھی کوئی بات ہے کہ اتنا بڑا ظلم تیرے ساتھ کر دے، تو نے چھوٹی سی چوری تو کی تھی. علی کے خلاف بھڑکانے لگا یہ. ہاں کوئی اپنے چاہنے والوں کے لیے علی راستہ نکالتے، کوئی قانون میں کوئی جو ہے نا وہ ترمیم کرتے، کوئی بات کوئی راستہ نکالتے، کوئی رحم کی اپیل جو ہے نا ہو جاتی. جب اس طرح کا تانا دیا نا، وہ کہتا ہے میرا قد قطع یمینی، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، یاسب الدین ہے، زوج بطول ہے، داماد رسول ہے، فاتح بدر احد ہے، خیبر. حیران، انگلیاں کٹ گئی، لیکن علی کے فضائل پڑھ رہا ہے. کسی نے یہ منظر دیکھا، جا کے علی کو کہہ دے یا علی جس کی انگلیاں کاٹی حج جاری کی تھی وہ تو آپ کے قصیدے پڑھ رہے کا، بلا لو اسے. علی نے بلایا دربار میں، واپس وہ 5 انگلیاں رکھی، کپڑا اوپر رکھنے کے بعد چند کلمات جاری کیے، رب سے دعا کی. وہ جو پہلے انگلی کاٹی تھی وہ تھا عدل علی، یہ انگلی جو جوڑی یہ ہے فضل علی ابن علی. حق کا ولی پہلا مومن سے لے کے وہ آخری مومن تک، جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر، اس آواز پر آقا حسین ابن علی کا آتا ہے، تو وہ بولو ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرے کا جواب دے گا. نعرہ حیدری. علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد. حق وہ تھا عدل علی. ہاں اور پھر انگلیوں کا جوڑنا یہ ہے فضل علی ابن ابی طالب. ہے توجہ سامعین محترم، جارج جرداق عیسائی ہے. کون ہے؟ عیسائی، مسلمان نہیں ہے. جارج جارڈیک، ہاں اس کا بھائی ہے جواد جارڈیک. جب اس نے دیکھا نا بچپنے میں کہ تعلیمی نظام ہمارا اچھا نہیں ہے، ہمارا اقتصادی نظام اچھا نہیں ہے، سوسائٹی، اس نے کہا میں گوشہ نشینی اختیار کر رہا ہوں. اس کے بھائی نے کہا مین جو ہے وہ مین از اے سوشل اینیمل، ایک سماجی جانور ہے، کارکن ہے. کالونیز میں، قبائل میں خدا نے اسے خلق کیا، اس کی فطرت میں رکھا ہے. گوشہ نشینی، آئسولیشن تمہیں تباہ و برباد کر دے گی. کہا نہیں میں جا رہا ہوں. اچھا اگر تم نے یہ عزم لے ہی لیا ہے تو پھر ایک کام کرو، علی کی نہج البلاغہ کو تنہائی میں اپنا دوست بنا لو. 15 سال گوشہ نشینی میں گزارے. اس کے بعد 5 کتابیں اس نے لکھی. علی و سقراط، دوسری کتاب علی اینڈ سیکورٹکس، اور دوسری کتاب علی و قومت العربیہ، علی اینڈ عربک نیشن. تیسری کتاب علی اور علی کا طرز زندگی، علی اینڈ ہز لائف اسٹائل. چوتھی کتاب علی و ثورۃ الفرنسیہ، علی اور انقلاب فرانس. 5ویں کتاب اس نے لکھی صوت العدالت الانسانیہ، دی وائس آف ہیومن جسٹس.
علی ابن ابی طالب۔ یہ کتاب جو تھی نا اس نے لکھ لی، جب لکھنے کے بعد اب پبلش کرنے کے اس کے پاس اخراجات نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ آ کے اپنے چرچ میں بیٹھا، آخری بات کر کے تمام کر رہا ہوں، اپنے آ کے بیٹھا، اس کے مربی نے، اس پادری نے دیکھا یہ آج پریشان ہے۔ پریشان کیوں ہے بتاتا نہیں، اس لیے کہ جو کتاب لکھی وہ کسی عیسائی رہنما پہ نہیں ہے، مسلمانوں کے ظاہراً چوتھے خلیفہ پر ہے کتاب۔ کب پریشان؟ کہ جان کی امان تو دو نا، کب بتا تو سے کیوں پریشان ہے؟ بڑی محنت کے ساتھ، سالوں کی میری محنت ہے، میں نے مطالعہ کیا، غالباً 200 مرتبہ اس نے نہج البلاغہ کو پڑھا۔ ایک میں نے اس روایت کی تحقیق نہیں کی، لیکن میرے علم میں یہ بات آئی جہاں میں مطالعہ کر رہا تھا، تو وہ کہتا ہے میں نے کتاب لکھی ہے، مسلمانوں کے رہنما پہ وہ کتاب ہے، میرے پاس پبلسٹی کے وسائل نہیں ہیں، ریسورسز نہیں ہیں، کیا کروں؟ کب بتا تو صحیح کس خلیفہ پہ کتاب لکھی؟ کب مسلمانوں کے ظاہراً چوتھے خلیفہ پر۔ وہ پادری کہتا ہے اگر کسی اور رہنما کا انتخاب کیا ہوتا نا، ہو سکتا ہم تجھے نظر بند کر دیتے، تو نے انتخاب ایسے عادل مسلمانوں کے حکمران کا کیا جس کے دور حکومت میں عیسائیوں کو سب سے زیادہ حقوق ملے۔ عیسائی لکھ رہا ہے، جا کے پڑھ لیجیے گا، دی وائس آف ہیومن جسٹس، اس میں جملہ لکھتا ہے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ہر دور میں علی جیسا عادل امام پیدا کر دے۔ اور اسی میں یہ جملہ موجود ہے، قتل علی ابن ابی طالب فی مسجدہ لشدت عدلہ، وہ دنیا کے حکمران ہیں جنہیں ظلم کی وجہ سے قتل کیا گیا، یہ واحد علی ہے جسے شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اب بیان پھر کبھی کروں گا انشاءاللہ، اس نے آگے بڑھی امیر المومنین کی عدالت پہ، اس نے آج کے دور یونائٹڈ نیشن کا امیر المومنین کے آئین و دستور کے ساتھ تقابل کیا۔ وقت نہیں ہے، بس تمام کر رہا ہوں۔ امیر المومنین مسجد نبوی میں موجود ہیں، اشعث بن قیس یہ آتا ہے، جب علی نے یہ دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، انی عالم ما ترک السماوات والارض، میں زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ یہ شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کیا کہا؟ یا علی یہ بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ اس کی ایک اور بات بتا دوں آپ کو جو میں نے نہیں لکھی، جا کے پڑھ لیجیے گا۔ امیر المومنین یہاں صحابہ کے مجمع میں درس تفسیر دے رہے تھے، دور خلافت کا واقعہ ہے۔ یہ جناب اشعث بن قیس راستے میں آ رہے تھے اور امیر المومنین کے درس میں شمولیت کرنی تھی۔ درس تو کیا لینا ہوگا آپ جانتے ہی ہیں، ہاں نیت تو آپ جانتے ہیں نا۔ راستے میں ایک چھپکلی تھی، چھپکلی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا یہ ہاتھ معتبر ہے کہ اس نے چھپکلی کی بیعت کر لی، علی کی بیعت نہ کر سکا، یہ ہاتھ معتبر ہے، اس نے جملے کا ہے، متبرک ہے۔ یہ جیسے مسجد پہنچا، اس کے وہ دوست بھی سارے موجود تھے، علی اس وقت تشریح کر رہے تھے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ اکبر، میرا ساتھ دینا۔ ہاں اس وقت خدا ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ پکارے گا۔ اس نے آ کے اپنا یہ ارادہ بیان کیا، علی نے یہ تفسیر کی، کہا جس طرح سے میں آج ذلیل ہوا کبھی ذلیل نہ ہوا، کیونکہ میں تو اپنا امام چھپکلی کو بنا کے آ گیا تھا۔ یہ کھڑے ہو گئے، موصوف یا علی بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ بتا دو، دوں گا، گنے گا کون؟ ڈاکٹر قلب صادق یہاں کہا کرتے تھے کہ علی نے کہا کہ تو مجھ سے بال کی بات کر رہا ہے، میں تجھے آل کی بات بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے تیرے ہر بال کے نیچے ایک شیطان ابلیس بیٹھا ہوا ہے جو تجھے الٹے الٹے مشورے دیتا ہے، ہاں۔ اور دوسری بات یہ تو مجھ سے بال پوچھ رہا ہے، میں تجھے آل کی بات بتاتا ہوں، تیری آل میری آل کی قاتل ہوگی۔ اس کا ایک بیٹا محمد بن اشعث، اس نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا۔ اس کی بیٹی جودہ بنت اشعث، اس نے امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی جس کا علم وہابی ہے، قصبی نہیں، شیعہ سنی مورخین نے لکھا۔ سرکار دو عالم مسجد نبوی میں موجود ہیں، یہ بچہ حسن مجتبیٰ سامنے ہے۔ ایک
پرہیبت ہستی داخل ہوئی. مدینے میں 2-3 ہستیاں تو تھیں اس طرح کی، لیکن صحابہ جانتے نہیں تھے یہ بزرگ کون ہیں. سرکار دو عالم کی خدمت میں وہ بزرگ آئے، کہا کہ میں نے چند سوالات کرنے ہیں. کہا مجھ سے کرنے ہیں یا میرے حسن سے کرنے ہیں؟ کہا جو آپ بہتر سمجھیں. سرکار دو عالم نے حسن مصطفیٰ کو آگے کیا. سرکار حسن مصطفیٰ ایک گوشے میں لے گئے اور جتنا اس بزرگ ہستی نے پوچھنا تھا حسن مصطفیٰ سے پوچھا. پوچھنے کے بعد وہ ہستی پھر آئی. سرکار نے تشفی و تسلی اور امام حسن مصطفیٰ کی فضیلت کے لیے یہ جملے کہے مسجد میں. بتاؤ اس بچے نے تمہارے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، تم مطمئن ہو؟ کہا یا رسول اللہ بے عین ہی جیسے آپ مطمئن کرتے تھے حسن نے ویسے مجھے مطمئن کیا. صحابہ نے پوچھا یہ ہستی کون تھی؟ کہا جناب خضر علیہ السلام تھے. امامت کا بچپنا نبیوں کی بزرگی سے افضل ہے. ہاں تو بزرگ صحابہ کہاں ہیں؟ ہاں بچپنے کی امامت صحابہ ہمارے سر کا تاج، لیکن اہل بیت ہیں جن کی بارگاہ میں آ کے انبیاء اور رسول بھی زانو تلمس طے کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہوگا. پہلے اہل بیت محمد کی آل، ہر صفت کمال میں سبقت لے جانے والے. سنیے گا جودہ بنت اشس کون ہے؟ دیکھیے زارہ تربین کا جملہ بعین ہی وہ جملہ بذل مہجتہ فیک لیستن کے زائبادہ کا من الجہالہ وحیرت من الزلالہ وقد توازر علیہ من غرت الدنیا. سلام حسین تجھ پر کہ تو نے اپنی جان، عزت، آبرو سب کچھ قربان کر دیا کہ لوگوں کو جہالت کی تاریکی سے نکال کے علم کی روشنی کی جانب لے جا سکے. اور اے حسین تجھے قتل کرنے کی جو بنیاد تھی نا، مین ریزن وہ کیا تھی کہ لوگ محبت دنیا میں غرق ہو چکے تھے. وقت توازر علیہ من غرت الدنیا جملہ موجود ہے. محمد و آل محمد کا قتل جس بنیاد پہ ہوا ہے نا وہ فقط کیا ہے؟ حب دنیا، محبت دنیا، کہ ہمیں سلطنت مل جائے، ہمیں حکمرانی مل جائے. اس زاویے سے پڑھیے گا جا کر. اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد بار امام حسن مصطفیٰ کو زوجہ کے ذریعے زہر دیا گیا، لیکن جب حسن مصطفیٰ آتے تھے روضہ رسول پر شفا مل جاتی تھی، صحت یاب ہو جاتے تھے. اب یہاں پہ روایات میں اختلاف ہے، تحقیق محققین کا کام ہے، جو مجھے معتبر لگی وہ روایت میں پڑھنے لگا ہوں. جب یہ دیکھا نا کہ یہ حسن مصطفیٰ، اس کے فضائل، اس کا علم، اس کا ذوق، اس کا تقویٰ، اس کے اوصاف جمیلہ جتنے بھی ہیں، لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کیسے راستوں سے ہٹاؤ. اس نے بادشاہ روم کو، حاکم شام نے بادشاہ روم کو ایک خط لکھا، کہا کہ اب میں اپنے راستے میں حسن مصطفیٰ کو دیکھنا نہیں چاہتا. جتنا مال دنیا مانگو گے میں دوں گا، ایک ایسا زہر تلاش کرو کہ جس سے یہ 2-3 دن سے زیادہ جی نہ سکے. اب بادشاہ روم نے ایک زہر تلاش کیا، اسے تیار کیا خاص نسخے کے تحت، زہر حلاحل، اور اس کے ساتھ یہ لکھ کے دیا کسی بندہ خدا کو یہ زہر نہ دینا، کسی عاشق خدا کو یہ زہر نہ دینا. یہ ساتھ لکھ کے بھیجا. لیکن اس ملعون نے کیا کیا؟ جودہ بنت اشس کو محبت دنیا کی لالچ دی، سلطنت کی اور اپنے بیٹے کی نکاح کی. جب یہ محبت دنیا کی لالچ دی نا، راوی کہتا اب اس عورت نے کیا کیا؟ اس زہر کو لیا. امام حسن مصطفیٰ نے سارا دن روزے سے تھے، افطار کے وقت حجرے میں چلے گئے. جب سرکار نے پیاس محسوس کی اس وقت ایک صدا لگائی، مجھے پانی دے دو. سنو گے جملہ، پانی کے نتیجے میں دودھ، شہد اور یہ زہر حلاحل، ان 3 چیزوں کو ملا کے امام حسن مصطفیٰ کی خدمت میں جودہ بنت اشس نے یہ زہر پیش کیا. شرما کے نہ رونا گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے، آل رسول کے غم میں گریا کرنا. خدا ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے. سنو گے زدارو، سارا دن روزے سے
پیاس محسوس کی، جام ملا تو کس طرح کا؟ روایت کہتی ہے ابھی چند گھونٹ سرکار نے نوش فرمائے تھے، ہاتھ میں راشا اور کپ کپی تاری ہوئی، جام زمین پہ گرا، زمین پہ گرنا تھا کہ زمین کے اندر شگاف پیدا ہو گیا۔ جب اس سخت زمین کی یہ کیفیت ہے، جگر حسن پہ کیا بیتی ہو، جگر حسن پہ کیا بیتی ہوگی؟ اپنی صداؤں کو آزاد کرنا۔ خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، تمہاری صداؤں پہ اپنا رحم و کرم نازل کرے۔ پروردگار عالم بانی آنے مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، حاسدوں کے شر سے بچائے۔ جہاں جہاں میری آواز آ رہی، میری مائیں بہنیں، بزرگوں، جوانوں، خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بہت بڑا مظلوم ہے حسن مصطفیٰ، سنو گے سردار، بہت بڑا مظلوم ہے۔ روایت کہتی ہے، بہت ساری روایتیں میرے سامنے، بہت سارے مقاتل کھل گئے، لیکن ایک روایت ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے جب یہ خبر پہنچی نا بنی ہاشم کے گھروں میں، تو بنی ہاشم کے گھروں کے دروازے کھل گئے، لیکن سب سے پہلے جو حسن مصطفیٰ کے قریب پہنچی وہ علی کی بڑی بیٹی مسافرہ شام، کعبۃ الرضایا، شریکۃ الحسین، زینب کبریٰ صلوات اللہ۔ جیسے بہن بھائی کے قریب پہنچی، چھوٹی بہن تھی نا حسن مصطفیٰ سے، کریم کربلا سے، جیسے پہنچی کیا کیفیت دیکھی؟ کیفیت یہ ہے کہ پورے جسم میں لرزہ ہے، اور امام نے خون کی الٹی کی، جس الٹی کے نتیجے میں جگر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں۔ زینب کبریٰ نے سب کو بلایا، بلانے کے بعد وصیتیں کی۔ سننا عزاداروں، وصیتیں کیا تھی؟ بڑی عجیب وصیت۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتے، لیکن خلاف توقع حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا، ساروں کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں۔ آج سے حسین یہ سب تیرے حوالے، منصب امامت تیرے حوالے، اور حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا۔ گویا امام یہ بتانا چاہتے ہیں عباس میں نہیں ہوں گا کربلا میں، لیکن جب تک زندہ رہو اس امانت کی حفاظت کرنا۔ عزاداروں، بڑا مشکل تھا امام حسن مصطفیٰ کا۔ میں جملہ کہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ سامعین محترم، جب کوئی بڑی مشکل آتی ہے نا تو سب سے پہلے انسان اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے، لیکن اگر زہر دینے والا ہی کوئی گھر کا سب سے قریبی ہو، وہ غریب کسے بلائے؟ میں کہوں گا قریب کربلا تم بہت بڑے مظلوم ہو، سید الشہداء مظلوم کربلا ہے، لیکن دو جہت ایسی ہیں کہ حسن مصطفیٰ بھائی حسین سے زیادہ مظلوم ہے۔ مجھ سے پوچھو تو صحیح وہ مظلومیت کیا ہے؟ بتاؤں، ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ جب 11 محرم کو لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے جانے لگا نا، خدا کی قسم ہماری مائیں بہنیں قربان، اس عظیم وفادار ایثار کرنے والی مخلص زوجہ ام رباب پر، جس نے پتھروں کے ڈھیر پہ اپنے سید و سردار کا جیسے پامال شدہ لاشا دیکھا، ایک بات کی، او میرے آقا، میرے سید و سردار، تجھے دھوپ میں، تپتی دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا۔ یہ ام رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی، نہ کبھی سائے میں بیٹھے۔ لیکن میں کہوں گا وہ ام رباب ہے، یہ جودہ بنت اشعث ہے، جس نے امام حسن کو زہر دے دیا۔ دوسری بات، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اربعین پہ 2.5 کروڑ 3 کروڑ، ہاں غریب کربلا ہے نا حسین، بہت بڑا مظلوم ہے حسین، لیکن پوری دنیا سے، متعدد ملکوں سے لوگوں نے آ کر حسین کریم کربلا کی بارگاہ میں تحیت و تسلیم و تبریک، زائرین قبر حسین کا جمع غفیر تھا۔ کربلا کے بن میں ایسا ہی ہے نا، لیکن سنو گے فقط حسین سے مظلوم نہیں، میرا ساتھ دینا جوانوں۔ ہاں، کوئی بہت غریب ہو آپ کے علاقے کا، اس کے پاس نان شبینہ کے لیے بھی کھانا موجود نہ ہو، لیکن جب یہ شبرات آتی ہے، لیلۃ القدر آتی ہے نا، ہاں وہ غریب سے غریب بھی کہیں نہ کہیں سے ایک چراغ لے کر اپنے بزرگوں کی قبر پہ پہنچ جاتا ہے، قبر کو روشن کرنے کے لیے پہنچ جاتا۔
کوئی پوچھے تو مجھ سے پوچھے کائنات کا کتنا بڑا غریب ہے، 2.5 کروڑ افراد ایک بھائی کی قبر پہ پہنچے ظاہر قبر حسین بن کر، لیکن یہ بقیہ میں گھپ اندھیرے میں اس طرح سے سو رہا ہے، کسی کو پتا بھی نہیں حسن مصطفیٰ کی قبر کدھر ہے۔ تاریخ بشریت میں بڑے بڑے مظلوم گزرے، لیکن مجھے کہیں روایت میں نہیں ملا کائنات کا واحد مظلوم ہے جس کا جنازہ گھر سے چلا، اور جب یہ چلا ہے نا جنازہ، میرا ساتھ دینا خدا کے لیے، بس آخری جملہ تمام کرنے لگا ہوں، تابوت کی برآمدگی ہونے والی ہے، توسل کرنا خدا ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے، سوائے غم آل رسول کے کسی غم میں نہ رلائے۔ سنو گے عزاداروں، یہ جب جنازہ چلا ہے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ غسل دینے والی ام فروہ جیسی وفادار زوجہ، زینب کبریٰ، ام رباب، تمام بیویاں موجود ہیں، بچے موجود ہیں، بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، شان و شوکت سے جنازہ اٹھا۔ لیکن کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ جب یہ پہنچا ہے نا قبر رسول، کیونکہ حسرت بری بیٹی کی یہ خواہش تھی کہ میں باپ کے قدموں تلے دفن ہوں، نہ زہرا کو دفن ہونے دیا مسلمانوں نے، اور حسرت برے نواسے کی یہ خواہش و تمنا تھی کاش میں بھی اپنے نانا کے قدموں تلے دفن ہوں۔ لیکن جب یہ جنازہ پہنچا نا قبر رسول کی جانب، کہا ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، امام کی وصیت تھی دفن ہونے کی کوشش کرنا، حجت تمام کرنا، نہ ہو تو یہاں پر تنازع نہ کرنا۔ سنیے گا، انہوں نے دفن نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد دوسری تمنا جو انہوں نے پیش کی وہ کیا ہے؟ اگر دفن نہیں ہونے دیتے نا تو فقط قبر رسول کا طواف کرنے کی اجازت دے دو۔ عزادارو، ایک خاتون 40 تیر اندازوں کے ساتھ آگے میدان، میں کہوں گا یہ کون ہے جو مباہلہ میں رسول اللہ کا نفس بن کے جا رہے تھے؟ رسول اللہ کا بیٹا ہے حسن مصطفیٰ، جسے خدا نے یہ ربط و ارتباط عنایت کیا، لیکن راوی کہتا ہے جیسے بڑے ہیں نا قبر رسول کی جانب، 40 تیر اندازوں نے چلے کمان میں تیر کو جوڑا، رہا کرنا تھا وہ کفن جو سفید تھا، وہ رنگین ہو چکا تھا۔ اب یہ جنازہ کس کیفیت میں واپس پلٹا ہے؟ عزادارو سنو گے جملہ، روایت کہتی جب جنازہ گیا تھا تو کفن کا رنگ سفید تھا، جب واپس آیا تو کفن رنگین ہو چکا تھا۔ بہن زینب نے حسین سے پوچھا اس کفن کا رنگ رنگین کیسے ہوا؟ کہا جس کے ہاتھ میں تیر تھا تیر سے وار کیا، جس کے ہاتھ میں پتھر سے وار کیا، نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا۔ سنو گے عزاداروں، میں کہوں گا زینب جیسی بہن آگے بڑھی، بھائی کے جنازے سے تیر نکالے، دوسرا کفن دیا، بقیہ میں جا کے دفن ہو گئے۔ حافظ کفایت حسین کا جملہ بیان کر کے چھوڑنے لگا منبر، وہ کہتے ہیں جہاں فضیلتوں میں یہ دونوں جوان شریک ہے، وہ مصیبتوں میں بھی یہ شریک ہے، لیکن دونوں کے جنازے میں ایک فرق ہے، حسن کے جنازے پہ تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ امام زمانہ نے سلام کیا، سلام ان سے جو ہم دے